شیخ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا جائز ہے شریعت میں؟ دیکھیں جی، جہاں تک جواز کا معاملہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک اجتہادی مسئلہ ہے، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑیں یا باندھیں، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں تمام دلائل کو اگر ہم ایمانداری کے ساتھ دیانت کے ساتھ دیکھیں، نبی کا طریقہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو جائز کہہ سکتے ہیں، باندھنے کو بھی چھوڑنے کو۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر کوئی تشدد پر اتر آئے، سختی پر اتر آئے اور وہ ایک طرف کو رجحان کر دے کہ نہیں جی باندھنا ہی باندھنا ہے، حتیٰ کہ جسے مجھے ایک عالم نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے لیاری میں کہا اڑے تم ہاتھ باندھو اللہ کو ہم جواب دے گا، تو بھائی یہ جو آپ نے عدالتیں یہاں لگا رکھی ہیں، آخرت کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ بات یہ کہ دین کو ایسے سمجھے جیسے سلف صالحین نے سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں، ان سے دو روایتیں ملتی ہیں اور دونوں صحیح ہیں، ایک میں ذکر ہے ہاتھ باندھنے کا اور ایک میں ذکر ہے ہاتھ چھوڑنے کا۔ تو ایک دونوں طرح کر سکتے ہیں، میں بتا رہا ہوں پوری بات کی وضاحت۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن زبیر سے دو روایتیں، ایک باندھنے کی ایک چھوڑنے کی۔ اب یہاں رکوع سے پہلے اور بعد کی کوئی بحث نہیں، ٹھیک ہے، جرنلی روایتیں۔ تو اب اس کا جوڑ کیا ہے؟ اہل علم نے جوڑ یہ بتایا، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور کے بہت بڑے محدث، وہ ہاتھ باندھتے تھے اور شد و مت سے باندھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ حدیثیں دیکھی انہوں نے ہاتھ باندھنے چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ جی۔ آگے چلیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، انہوں نے خنیت الطالبین میں 2 ٹوک لکھا ہے، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے۔ اگر یہ غلطی تھی تو علم کا دور تھا، اس دور میں 1000 سال ہو گیا، آج تک کسی نے ان کی اس بات پہ نقد نہیں کیا، تنقید نہیں کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8ویں صدی کے ہیں، انہوں نے المجموع کے اندر بھی، روضۃ الطالبین کے اندر بھی 2 ٹوک لکھا، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے۔ آج تک کسی نے ان کی اس بات پہ رد نہیں کیا۔ تو خدا را یہ تشدد ختم کریں جی۔ جب بات اس حد تک ہے کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں عالم کا اجتہاد ہے، لیکن دلائل کے میدان میں الحمدللہ جو ہاتھ چھوڑتے ہیں رکوع کے بعد ان کا موقف قوی ہے۔ میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، میں نے اس کو مطالعہ کیا، میں نے اس کو پڑھا، کبھی کبھار میں بھی اس کا قائل ہو جاتا تھا، پھر میں نے اثر نو کتاب الصلاۃ سیاستہ کی ایک ایک حدیث پڑھی۔ تو خدا را یہ تعصب کے اور تشدد کے پردے جو اتارنے چاہیے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ ارسال، اگر آپ اجتہادی مسئلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجتہد کو اجر ملتا ہے، مگر مجتہد کی تقلید کرنے والے کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ ہر بندے کو چاہیے تحقیق کے میدان میں اترے۔ ہم لوگ اسٹڈی نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے۔ بالکل الحمدللہ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں اور وہ ہمارے شیخ العرب والعجم رحمہ اللہ کے استاد بھی تھے، شاہ بدیع الدین کے۔ ان کا رسالہ ہے ارسال الیدین بعد الرکوع والا، وہ میرے زمینے کے ساتھ ادارہ اشاعت القرآن والحدیث نے شائع کی۔ اس میں تمام تر اشکالات کا گویا کہ حل ہے، اگر آپ دیانت کے ساتھ اس کا مطالعہ کر لیں۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب حفظہ اللہ کی کتاب صلاۃ النبی کے حسین مناظر، اگر اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں اور شیخ البانی کے مباحث کو دیکھ لیں، شیخ امن اللہ پشاوری حفظہ اللہ کے اس کو دیکھ لیں مباحث کو، تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ ہاتھ چھوڑے بغیر نہیں رہیں گے دلائل کے میدان میں۔ تو الحمدللہ ہم بصد احترام کہتے ہیں خدا را یہ تشدد ختم کیا جائے، اجتہاد کو اجتہاد تک رکھیں، لوگوں پہ نافذ نہ کریں۔ اصل جو موقف ہے محدثین کا، ان کے ابواب کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، سلف صالحین کے فہم اور بیانات کے ذریعے، وہ ہے رکوع کے بعد ہاتھ کا چھوڑ، لہذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔